میں آج آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام خصوصاً خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو فرقے وارانہ علماء نے ان کی شان کے خلاف ترجمے کیے ہیں قرآن مجید کی کچھ آیات کے، اور جماعت المسلمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شان اور عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ترجمے کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض رکھوں گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کون انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور کون جو ہے نبیوں کی شان کی حفاظت کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سورہ فتح کی پہلی آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ 26واں سپارہ ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے میں فرقوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، اہل حدیث کا ترجمہ پہلے رکھوں۔ ان کے مشہور و معروف عالم محمد جوناگڑی صاحب نے، جو اہل حدیثوں کے سب سے مشہور و معروف عالم ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔ غور کریں، اس ترجمے پر غور کریں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بڑے بڑے ڈھول کے پول، بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام، کیا یہ عربی کے ماہر نہیں؟ کیا ان کو عربی گرامر کا پتہ نہیں کہ ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی نکلتے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں کہ یہاں پر ان الفاظ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کیا ترجمہ کرنا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں۔ پھر اگر ہم دفاع کرتے ہیں تو پھر الٹا بجائے اس کے کہ وہ مانے اس بات کو واقعی ہمارے علماء سے غلطی ہوئی ہے، تو بلکہ دفاع کرتے ہیں کہ نہیں جی انبیاء سے غلطیاں ہوئی ہیں، بلکہ دفاع کرتے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے تاکہ اللہ تعالیٰ اے نبی آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی گناہ کیے جو اللہ معاف فرمائے، اور نبوت کے بعد بھی گناہ کیے؟ سوچنے کی بات ہے، غور طلب بات ہے۔ اگر اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہی گناہ کرے گا تو پھر بچے گا کون؟ پھر تو قوم کہہ سکتی ہے بھئی تو کیسا نبی ہے، نبوت سے پہلے تم نے یہ گناہ کیے، اور نبی بننے کے بعد بھی جبکہ تجھ پہ وحی آ رہی ہے پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ اور وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اس کے معنی اللہ تجھے سیدھے راستے پر چلائے۔ کیا اس سے پہلے نہیں چل رہے؟ غور طلب بات کہ سیدھے راستے پر چلائے، اس کا مطلب پہلے نہیں چل رہے تھے۔ میں سمجھاؤں گا آپ کو آگے چل کر۔ اہل حدیثوں کا ہی ایک اور عالم ہے دوسرا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ جماعت غربا اہل حدیث کے تفسیر ستاریہ جو ہے نام سے ترجمہ ہے، ان کے جو عبد الستار صاحب ہیں انہوں نے ترجمہ کیا۔ وہ ترجمہ سنیں، تو کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو کچھ ہوا تھا پہلے گناہوں تیرے سے اور جو کچھ پیچھے ہوا، یعنی تیرے گناہوں سے، یہ بھی گناہ ترجمہ کر رہا ہے، اور تو کہ تمام کرے نعمت اپنی اوپر تیرے اور دکھا دے تجھ کو راہ سیدھی، یعنی تجھ کو سیدھی راہ دکھا دے۔ اس کا مطلب پہلے سیدھی راستے پر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تو وہ فرقہ ہے جو سب سے زیادہ دعویٰ کرتا ہے ہمارا قرآن و حدیث پر عمل ہے۔ ان کے تیسرے عالم کا ترجمہ سن لیں تو تیسرا عالم ہے ان کا مشہور و معروف عالم شیخ الہند حضرت محمود الحسن صاحب۔ خود خطاب تو دیکھو شیخ الہند، تو یہ ترجمہ کرتے ہیں ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، اس کا ترجمہ ہے تا معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ۔ یہی ترجمہ اس کا ہے کہ تجھے آگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور تجھ کو سیدھی راستے پر چلائے۔ اس کا مطلب اس ترجمے سے دشمنان اسلام یہ اسلام والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے نبی تو گناہ کرتے تھے پہلے بھی بعد میں بھی، اور نبوت کے بعد میں بھی اللہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ کہ تجھ کو سیدھے راستے پر چلاؤں۔ اس کا مطلب وہ نہیں چل رہے تھے۔ تو اور ایک اور ہے ان کا ترجمہ چوتھا، یہ بھی سن لیں۔ مشہور و معروف عالم ہیں فضیلت الشیخ عبد الرحمن گیلانی، یہ موجودہ دور کے ان کے عالم ہیں۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف فرمائے۔ اور اس حاشیے میں لغزشیں کو مراد گناہ لکھتا ہے کہ گناہ ہی ہیں لغزشیں، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اس نے بھی یہی ترجمہ کیا۔ یہ چار اہل حدیثوں کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیوبندیوں کے اشرف علی تھانوی نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ وہ تو خیر کوئی ان کو شاید نہ ہو، لیکن اکثر گھروں میں ان کا بھی ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج کل جو مشہور ہے تاج محمد امروٹی صاحب کا ترجمہ، وہ آپ کھول کر پڑھ لیں، جو سندھی میں ترجمہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں سندھی میں ت تنجا قصور جے اگے گزریا اے جے پوئے تھی رہیا سے سب اللہ تو کے معاف کرے اے تو کے سدھی واٹ دکھارے۔ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، یعنی سدھی واٹ دکھارے، وہی یعنی آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، اور قصور یعنی گناہ، اور آپ یہ اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ یہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کا ترجمہ ہے قرآن مجید ان آیات کا جو انہوں نے کیا ہے۔ اور بریلویوں جو ترجمہ کیا وہ عجیب ہی کیا، انہوں نے چلو گناہ سے بچایا، لیکن انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کرے۔ امت کہاں سے آ گئی بھائی؟ تو اگر امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے پھر امت نیکیاں کیوں کرے گی؟ گناہ تو معاف ہے۔ انہوں نے یہ کر دیا۔ اب اس کے صحیح معنی میں آپ کو بتاؤں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر لفظ ہیں دو جن سے ان کو مغالطہ ہوا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، لِيَغْفِرَ، اس کے غفرن کے معنی ہیں معاف کرنا بھی ہے، غفرن کے معنی معاف کرنا بھی ہے، غفرن کے معنی حفاظت کرنا بھی ہے، اور غفارن اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جو گرد و غبار سے محفوظ رکھے۔ تو غفرن کے معنی کتنے ہوئے؟ تین معنی۔ تین میں سے انہوں نے صرف بخشنا ہی نبی کے لیے پسند فرمایا، اور ذنب ما تقدم من ذنبک، آپ کے ذنب کے معنی کیا ہیں؟ ذنب کے معنی گناہ بھی ہیں، ذنب کے معنی الزام بھی ہیں، اور ذنب عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جو کس کے پیچھے لگ جائے اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ الزام بھی جس کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے، نہیں چھوڑتا آ کر مرنے وقت تک اس کو، اور گناہ بھی ایسے ہی ہے جس سے ہو جاتا ہے بس اس کے پیچھے چپک جاتا ہے۔ اور اسی لیے عربی گرامر میں ذنبن کے معنی پونچھ بھی ہیں، جو جانور کے پیچھے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جانور آخری وقت کچھ بھی کر لے وہ پیچھا نہیں چھوڑتی، پونچھ اس کے پیچھے ہے، اس لیے پونچھ کو بھی ذنب کہتے ہیں عربی میں۔ تو اب ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے غفرن کے معنی لیے جائیں حفاظت کرنا، محفوظ کرنا، بچانا۔ چلو ذنبن کے معنی گناہ ہی لے لو۔ میں جو ترجمہ کیا کرتا ہوں جماعت المسلمین کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے،
میں ترجمہ اس کا یہ کیا کرتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو فتح مبین دی تاکہ اللہ تعالی آپ کو نبوت سے پہلے بھی، آپ کو نبوت کے بعد بھی گناہوں سے محفوظ رکھے۔ نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے محفوظ رکھا، پوری زندگی پر کوئی دشمنان اسلام انگلی نہیں اٹھا سکا کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی، یہ محفوظ رکھا اللہ نے۔ اور یہ جو یہدیک صراط مستقیم، یہ جو کہتے ہیں آپ کو سیدھے راستے پر چلائے، نہیں، اس کے معنی ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ تعالیٰ بغیر خوف و خطر آپ کو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آج جس راستے پر آپ چل رہے ہیں، جس سیدھے راستے پر آپ چل رہے ہیں، اس راستے پر اللہ تعالیٰ آپ کو چلاتا رہے اور چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یہ ہے اس کے معنی۔ ایسے نہیں کہ آپ چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو چلاتا رہے گا اور منزل مقصود تک آپ کو پہنچائے گا سیدھے راستے پر چلا کر۔ یہ ہے صحیح معنی۔ لیکن کیا اتنے بڑے بڑے نامی گرامی علماء کو یہ ترجمے سمجھ میں نہیں آئے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جماعت المسلمین یہ ہے، وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام کی شان دیکھنی ہے تو جماعت المسلمین میں آؤ۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب میں لوگوں سے میری بات ہوتی ہے، وہ پھر اپنے علماء کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے پھر اس کے اوپر بضد ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی نبیوں سے غلطی ہوئی ہے، پھر پیش کرتے ہیں نبیوں کی یہ غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے یہ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام۔ ارے بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، نبیوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے غلطیوں سے۔ اس کے بعد دیکھ لیں، یہ سورت نمبر 80 ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ ہے سورہ عبس۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، ان کے بڑے بڑے علماء مفتی نامی گرامی ترجمہ کرتے ہیں کہ جب مکتوم، اصل قصہ کیا ہے، ابی بن خلف جو مشرکین کا قریش کا سردار تھا، وہ بھی قریشی تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو چل رہی تھی جیسے تبلیغ ہو رہی ہو، تو تبلیغ جو ہو رہی تھی تو ادھر سے مکتوم آئے۔ اب مکتوم جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تب انہوں نے کیا ترجمہ کیا، عبس وتولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، یعنی خفگی کا اظہار کیا اپنے صحابی سے، تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا اس نبی نے اپنے صحابی سے۔ ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس اندھا آیا۔ اب یہ مسند ابو یعلا جلد 5 صفحہ نمبر 432 پر صحیح سند سے حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جاء ابن مکتوم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وَهُوَ يُكَلِّمُ أُبَيَّ بْنَ خَلْفَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابی بن خلف سے بات کر رہے تھے کوئی، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وہ ابی بن خلف نے جو ہے اعراض کیا مکتوم سے، انہوں نے جو ہے منہ موڑا۔ کس نے؟ ابی بن خلف نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَنزَلَ اللَّهُ عَبَسَ وَتَوَلَّى، یہ سورت نازل کی۔ تو اب معلوم ہوا، اب یہ بڑے بڑے گرامر کے ماہر کہلوانے والے، اگر اللہ تعالیٰ یہاں اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا تو یہ ہو عبسہ نہ ہوتا، عبستہ ہوتا۔ عبستہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے، پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یہ عبسہ ہے، اس نے منہ موڑا، آپ نے نہیں، اس نے۔ کس نے؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متکلم تھا، بات کر رہا تھا، وہ قریش کا بڑا سردار تھا۔ آج بھی وہی وجہ ہے، کہیں پر بڑا سردار کسی سے کوئی بات کر رہا ہو، بیچ میں کوئی غریب آدمی آ جائے تو پھر سردار اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ کیوں آیا ادھر، باہر نکالو اس کو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ ہماری، جب میں سردار آپ سے بات کر رہا ہوں
تو یہ ایک اندھا نابینا یہ کیوں بیچ میں ٹپک پڑا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، وہ اس نے منہ موڑا تو اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ ان کی وجہ سے یہ اٹھ کر جا رہا ہے، اس کو میں تبلیغ کرتا شاید یہ سمجھ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں اے نبی، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ آپ کی نیت بالکل صحیح تھی کہ یہ اگر سردار کوئی سمجھ جائے، ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کوئی بڑا سردار اگر جماعت میں آ جائے تو جماعت کو فائدہ پہنچے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی خواہش تھی، یہ قوم کا بڑا سردار ہے، اگر یہ اسلام قبول کر لے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا، لیکن وہ قبول کرنے والا نہیں تھا، اللہ تو جانتا ہے۔ لیکن یہ تیوری جو چڑھائی اللہ کے رسول نے نہیں چڑھائی، یہ تیوری ان ابی بن خلف نے چڑھائی تھی جو اسلام کا دشمن تھا۔ اور ایک اور ترجمہ دیکھ لیں آپ، اللہ اکبر کبیرہ، یوسف علیہ السلام کے متعلق ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 ہے، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا، یہ لفظ ہیں، یعنی جب اس عورت نے یوسف، جس کو زلیخا کہتے ہیں، قرآن حدیث میں نام نہیں ہے زلیخا، عورت عزیز مصر عورت تھی، اس عورت نے جب یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف برائی کے لیے بلایا تو یہ جو ترجمہ کرتے ہیں حمت بہی وحما بہا، یعنی یوسف علیہ السلام، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا۔ یہ ان کا ترجمہ ہے تمام سوائے جماعت المسلمین کے تقریباً۔ تو بھائی نبی تو برائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے۔ کیا آپ نے پہلی آیت نہیں پڑھی جب وہ عورت کہتی ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس عورت نے یوسف علیہ، اس سے پہلی آیت ہے، یوسف علیہ السلام کو اندر اپنے محل میں بلا کر تمام دروازے بند کر لیے۔ وقالت، پھر وہ عورت یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے حیت لک، جلدی آ، دیر نہ کر، اس کے لیے برائی کے لیے، جلدی آ دیر نہ کر۔ یوسف علیہ السلام فوراً کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے تو اسی وقت اللہ سے پناہ مانگ لی تھی، اور تم کہتے ہو نہیں، یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی برائی کا ارادہ بھی نہیں کرتے، یہ جماعت المسلمین کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہم اس کا ترجمہ ایسے کرتے ہیں وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا وَحَمَّا بِهَا لَوْلَا، قرآن نے بتا دیا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ، یوسف علیہ السلام نے اگر اپنے رب کی ہدایت دلیل نہ دیکھی ہوتی تو وہ ارادہ کر لیتے، وہ ارادہ اگر نہ دیکھی ہوتی تو ارادہ کر لیتے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے رب کی ہدایت دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا، اللہ کی پناہ مانگ لی فوراً۔ یہ بڑے بڑے علماء یہ انبیاء علیہ السلام کی اس شان میں ترجمے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ ایک سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے 76، اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ بڑے بڑے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے رات کو چمکتے ستارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے۔ یعنی بڑے بڑے علماء یہ تقریریں کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، کوئی تو یہ کہتا ہے کہ وہ بچپن میں تھے، کھیل رہے تھے، جب اس کو دیکھا ستارے کو، اس نے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہے، اور پھر چاند کو رب بنایا، پھر سورج کو رب بنایا۔ کیا انبیاء علیہ السلام سے اللہ شرک کرواتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے کسی کو رب نہیں بنایا۔ یہ جماعت المسلمین کی دعویٰ ہے اور جماعت المسلمین کا ایمان ہے۔ ہاں، یہاں پر بھی اس سے پہلی آیت پڑھ لو نا، جہاں سے شروع کرتے ہیں اس سے پہلی آیت پڑھ لو، فیصلہ یہیں پر موجود ہے۔ وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرائی. جب آسمانوں کی سیر کرائی، آسمانوں میں تارے نہیں دیکھے، آسمانوں میں چاند نہیں دیکھا، آسمانوں میں سورج نہیں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ میرا پیارا خلیل ابراہیم کس دن کا ایمان اور مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کا ایمان مضبوط کر رکھا تھا. ہاں یہاں پر جو یہ الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر ایک سمجھنے کے لیے ایک ہوتا ہے موقع محل اور ایک ہوتا ہے لہجہ. لہجے کے لیے میں آپ کو یہ الفاظ استعمال کروں گا، الفاظ وہی ہوں گے، لہجہ بدلنے سے اس کا ترجمہ بدل جائے گا. مثلا میں کہتا ہوں بھائی اس بھائی کو روکو مت، جانے دو. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ روکو مت، جانے دو. یعنی اس کو روکو نہیں، جانے دو، اجازت ہے. ٹھیک ہے، الفاظ وہی ہیں، صرف میں لہجہ بدلتا ہوں. روکو مت، جانے دو. اس کا ترجمہ ہو گیا اس کو روکو جانے نہ دو. الفاظ وہی ہیں، صرف لہجہ بدلا، اس کا ترجمہ بدل گیا. یہاں پر بھی لہجہ بتانا پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت لہجہ کیا تھا. یہ تین قومیں تھیں، ایک چاند کی پوجا کرتی تھی، ایک سورج کی پوجا کرتی تھی، ایک چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا کرتی تھی. جب ابراہیم، یہ تین الگ الگ واقعات ہیں اللہ نے قرآن میں اکٹھے کر کے بیان کر دیے ہیں. جب ان سے ملاقات ہوئی جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے تو وہ تو کہتے تھے آؤ ہمارا رب ستارے ہیں، ان کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ اپنے رب کی عبادت کے لیے بلاتا تھا. تو وہاں پر اس قوم سے مخاطب ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا فلما جن علیہ اللیل، ایک رات کا واقعہ ہے، رأى کوكبا، ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا. اپنی قوم سے کہتا ہے قال ھذا ربی. لہجہ دیکھو نا، ایک ہے قال ھذا ربی، ایک ہے قال ھذا ربی. بدل گیا نا. تو ایک تو ہے یہ میرا رب ہے، اب قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے. اس کا مطلب وہ رب نہیں بنا رہے، لہجہ بدلا نا. ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ بھی جماعت المسلمین سے سیکھو آ کر. تو قوم سے کہہ رہے ہیں میں تو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے ستاروں کی طرف دعوت دے رہے ہو، کیا یہ رب ہے؟ اور پھر فلما افل، جب وہ ستارہ کا کام ہے چھپ جانا، قال لا احب العافلین، قوم سے کہا یہ تو غائب ہو گئے، غائب ہونے والوں کو میں رب نہیں مناتا، میرا رب تو اللہ ہے. پھر دوسرے دن کا واقعہ ہے فلما جنہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. اب دوسرے دن کسی اور موقع پر اس قوم کے ساتھ تبلیغ کر رہے جو چاند کو پوجتی تھی، تو ان سے وہ کہتے تھے چاند کو پوجو، ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو. پھر ان کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چاند اس کی تم پوجا کر رہے ہو، قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، میں اس کو رب بناؤں؟ تو پھر جب وہ فلما افل، جب وہ بھی غائب ہو گیا، چھپ گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین. الفاظ موجود ہیں. اے قوم کے لوگوں، تم مجھے چاند کی پوجا کی دعوت دے رہے ہو، میرے رب نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو یقیناً میں بھی تمہارے کہنے پر چاند کی پوجا کرنے شروع کر جاتا، لیکن نہیں، مجھے میرے رب نے ہدایت دے رکھی ہے، میں چاند کو نہیں، میں تو تمہیں رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں. تیسرا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی. اب تیسرے دن تیسری قوم سے سورج صبح جب طلوع ہوا تو قوم جو سورج کی پوجا آج بھی ہیں، یہ جو سنڈے منڈے ہم کہتے ہیں نا، سنڈے منڈے، یہ انگریز یہ ان کے ہی دن ہیں. سن چاند کو کہتے ہیں شاید، اور مون سورج کو کہتے ہیں. یعنی سن ڈے چاند کی پوجا کرنے والوں کا دن، من ڈے سورج کی پوجا کرنے والوں کا دن. وہ ہم مسلمان مسلمین بھی اس میں شامل ہوں، بڑے شوق سے بھی انگریزی بولتے ہیں سنڈے منڈے. یہ نہیں پتا کہ ان کی عبادت کے دن ہم یاد کر رہے ہیں. ارے اپنے اسلامی نام یاد کرو. دیکھو انہوں نے کس طریقے سے ہمیں اس میں مبتلا کر دیا ہے. تو ھذا اکبر، اب قوم سے کہہ رہے ہیں اگر یہ عبادت کے لائق ہوتے تو یہ ہوتا، یہ سب سے بڑا ہے، یہ ہوتا.
لیکن فلما افلت، جب وہ بھی غائب ہو گیا، اب جواب سنیں، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، یہاں موجود ہیں جواب۔ اے میری قوم، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کر رہے ہو، یہ شرک ہے، اور میں تو تمہیں شرک روکنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ قال یا قوم، اے قوم، یہ تو تم شرک کر رہے ہو، انی بریء مما تشرکون، میں اس سے بری ہوں، میں یہ شرک نہیں کروں گا، میں چاند سورج ستاروں کی پوجا نہیں کروں گا، یہ شرک ہے۔ تو کیا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نامی گرامی علماء کرام، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں؟ بڑے لا گڑک یہ انہوں نے ترجمے لکھے اور تقریروں میں پیش کرتے ہیں، سب کو سناتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جماعت المسلمین نے جہاں پر اور بہت سی چیزوں کی وضاحت کی ہے، وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی شان بھی اگر سیکھنی ہے تو جماعت المسلمین میں آ کر سیکھو۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا سیکھنا ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ، خالص عقیدہ، وہ بھی صرف اور صرف اس وقت جماعت المسلمین کے پاس ہے۔ جماعت المسلمین کے علاوہ کوئی بھی عملی میدان میں، زبانی تو کہتے ہیں، عملی میدان میں ختم نبوت پر سوائے جماعت المسلمین کے کسی کا یقین ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق